السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کافی دن بعد آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو، ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں میں، اور وہ ٹاپک وہ ہے اپ برنگنگ، جس کو ہم بولیں گے کہ بچے کی پرورش، اور بچے کی پرورش مطلب کس طرح ہونا چاہیے، اس کی اپ برنگنگ کیا ہونا چاہیے، اس سے کیا کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی زندگی کے اندر ایک سب سے اہم رول جو نبھاتا ہے وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ بچے کی سب سے پہلی جو اسکول ہوتا ہے، جو مدرسہ ہوتا ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائے، ہمارا بچہ نیک ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صحیح تربیت کریں، کیونکہ جیسے اس کی اپ برنگنگ ہوگی، جیسے اس کا پالن پوشن ہوگا، جیسے اس کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے، جو چیز ہم اس کو سکھائیں گے، جس چیز کے بارے میں ہم اس کو بتائیں گے، وہی چیز اس کے ذہن میں آئے گی۔ ہاں میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا زیادہ ذلت، رسوائی، ماں باپ کو خود بچے وہ مار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کا جو ماحول ہے، جو ان کا انوائرمنٹ ہے، جو ان کی اپ برنگنگ ہے، وہ صحیح نہیں ہوئی ہے، وہ ان کی صحیح نہیں ہوئی ہے۔ مگر میرے دوستو، بھائی بزرگوں، وہی ایک زمانہ تھا جب صحابہ اکرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر جو دین آیا وہ ان کی ماں کی عبادت کی وجہ سے آیا، ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے آیا، ان کی ماں کی اپ برنگنگ کی وجہ سے آیا۔ تمام واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بزرگان دین کے، جن کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دین کو پھیلایا، جن کے ذریعے سے طرح طرح کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات علی کو دیکھیے، اور تمام ائمہ اربعہ کو دیکھیے، اور بزرگان دین کو دیکھیے، کہ جہاں جو نیک بزرگ ہمیں ملیں گے، جب آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کی اس چیز کے اندر ان کی والدہ کا بہت ہی زیادہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ اتنے بڑے محدثین کے، ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، سب سے بڑے وہ امام ہیں، کہ بخاری شریف کے سب سے بڑے امام، اور تمام محدثین میں سب سے بڑے ہیں امام بخاری۔ ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے۔ ان کی والدہ نے ان کے لیے اتنی دعا کری کہ اللہ نے ان کو بینائی لوٹا دی۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، بچوں کی اپ برنگنگ میں، بچوں کی تربیت میں ماں باپ ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا معاشرہ ہے، کیا کلچر ہے ہم سب کا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو ہم صحیح چیز سکھائیں، ان کو ہم دین سے جوڑیں، ان کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اوروں سے طور طریقے سے بات کرنے کا طریقہ، بڑوں سے ادب و عزت کرنے کا طریقہ، انہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں، محمد رسول اللہ جیسے آئیڈیل کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو صحابہ کی زندگی پڑھائیں۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کتنے سارے ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ اتنے بڑے ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ کتنا اہم واقعہ ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ ہمیشہ آپ کی تربیت کری کہ بیٹا دیکھو، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کی والدہ نے کیا کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ ہو جائے، مگر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور ان کو کہیں پر بھیجا تھا ان کی والدہ نے کسی کام کی غرض سے، اور اس زمانے کے اندر چوری چکاری بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ان کے آستین کے اندر وہ انہوں نے ایک پیسے چھپا کے بھیج دیے تھے، سل دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو وہاں پر ان کی جب تربیت ہوئی تو وہاں پر ان کو گنڈے لوگوں نے پکڑا، ڈاکو لوگوں نے پکڑا، بہت سارے ڈاکو تھے، ڈاکو لوگ نے ان کو پکڑ لیا، تلاشی لی، ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا، جس کے پاس جو سامان تھا وہ اس سے چھین لیا گیا، ان کو بیٹھا لیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے پاس تو کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا
ہیں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی پیسہ وغیرہ، تو انہوں نے وہ آستین جو ہے کھول کے پیسے ان کو دے دیا. تو ان ڈاکوؤں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی ہمیں اپنا مال دے رہا ہے، جب تمہارے پاس سے ہم مال نہیں چھین پائے تھے تو تم نے کیوں ہمیں نکال کر دے دیا؟ کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میرے پاس کوئی مال ہے کہ نہیں، اور میری والدہ نے مجھے یہ تربیت دی ہے، میری والدہ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. ایک بچی کی وجہ سے، اس کی ماں کی تربیت کی وجہ سے، وہ تمام جو ڈاکو لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے، ایمان لے کر آ گئے. کہ ایک والدہ جو ہے اپنے بچے کو جب یہ تربیت کر سکتی ہے تو ہمیں بھی تو کوئی دیکھنے والا میرا اللہ ہے، کیا وہ ہمیں بغیر ڈکیتی کے کیا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا؟ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، اللہ نے ان سب کی زندگی بدل دی. میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کو، اپنے ہمارے جو ساتھ میں جو ہمارے جو کلاس فیلو ہیں، جو ہمارے فرینڈس ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جو ہے، اور سب سے بڑی بات، اپنا انوائرمنٹ بالکل کلین رکھیں. اپنے دوستوں کو جو ہے بہت زیادہ سلیکٹو فرینڈس رکھیں. میرے دوستو بھائی بزرگوں، کسی بھی انسان کو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو آپ اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لو. آپ اس کے فرینڈ سرکل سے اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرینڈ سرکل میں بہت زیادہ جو ہے وہ سلیکٹو رہیں. ہم یہ چیز دیکھیں کہ جو میرا دوست ہے وہ مجھے صحیح رائے دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، میرے دوست کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، میرا دوست صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی کیسے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا دوست اگر سگریٹ پی رہا ہے تو میں تو سگریٹ نہیں پیتا ہوں تو کیا ہوا، میرا دوست سگریٹ پیتا ہے. تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، آپ یقین مانیں کہ اس کا اثر آتا ہے زندگی کے اندر. ایک عطر والے کے پاس اگر کوئی انسان بیٹھ جائے، اگر عطر نہیں بھی لگائے تو بھی اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آئے گی. اور ایک انسان کوئلے کی کھان میں کام کرے، وہ اپنے بدن پہ ذرا بھی کوئلہ نہیں لگائے پھر بھی اس کے بدن پر کوئلہ لگ جائے گا. اسی لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تربیت کا کتنا زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے، کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم جس کلچر کے اندر رہتے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کریں اور ایک دوسرے کا ادب کریں، رسپیکٹ کریں، سارے مذہب کا جو ہے اکرام کریں. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مذہب کا جو ہے وہ ادب کرو، ان کا رسپیکٹ کرو، کسی کے مذہب کی برائی مت کرو. آج جب سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھتے ہیں، انسٹاگرام یا اور جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، خاص کر ٹویٹر، اتنا ایک دوسرے مذہب کو برا بھلا گالی گلوچ. میرے بھائیوں، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ مذہب ہمیں نہیں سکھاتا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے دوستو بھائی بزرگوں، اور اپنے وطن سے پیار، اپنے مذہب سے، اپنے وطن سے محبت رکھنا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی. آپ کو مکہ سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا. آپ کو مکہ میں اتنی تکلیفیں دی گئی، آپ نے ساری تکلیفیں برداشت کری، مگر جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا آپ نے مکہ نہیں چھوڑا. آپ نے مکہ نہیں چھوڑا. جب آپ کو حکم آیا تب آپ نے مکہ چھوڑا. تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرت کو بہت زیادہ سلیکٹو رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت ہی اچھی تربیت کریں، انہیں ہر چیز صحیح چیز بتائیں. تب آگے چل کے وہ ماں باپ کے اکرام کرنے والے بنیں گے، بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں گے. وہ جو ہے سوسائٹی کے لیے وہ اذیت نہیں بنیں گے، بلکہ سوسائٹی کے لیے ایک اچھا سرمایہ بنیں گے. وہ ہمارے ملک کے لیے اچھا سرمایہ بنیں گے. ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، حافظ بنائیں، عالم دین بنائیں. سب سے پہلے ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، ان کی دینی تربیت کرائیں، ان کے معاشرت کے اندر اچھے اخلاق رکھیں، ان کو ہر چیز کی تعلیم کریں. اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.